بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹاکسک ریلیشن شپس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ابیوزیو ریلیشن شپس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی, صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی, دو رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے, وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے برکت کی, یا اللہ اس کو مزید عطا کر, یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید مال دے, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اور رو رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخری اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل, یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے, کیونکہ پوری فلسفی ہے کہ کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے, یا یو شوڈ فیک ہیپینس سو دیٹ یو شوڈ انٹرنلائز اٹ ایز ویل. تو جو سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں یو شوڈ فیک ہیپینس, اس کو سنتھیٹک ہیپینس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ تم سنتھیٹک ہیپینس اختیار کرو اینڈ دین your heart will accept it. Yes, exactly. صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر, if you can't be patient then pretend to be patient, you will be patient. غالباً یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ حدیث ہے اللہ عالم, لیکن یہ حقیقت بات ہے. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور I would highly recommend and suggest کہ روزانہ جب افطاری کریں نا آپ کسی ایک پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیں. یہ بڑا ایک چھوٹی سی جسچر ہوتا ہے, یا کم از کم جو آپ کے وہ سامنے اسلام آباد میں تو ایسا ماحول ہے کہ اس میں یہاں پہ جنگل ہیں, جھگیاں بنی ہوتی ہیں نالوں کے پاس, اور سارا میک شور کریں جو 5-6 ٹینڈر ہیں اس کی افطاری میرے ذمہ ہے انشاءاللہ. کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلا دوں. دس از دیئر فقہ. میں تو بھی کھانا کھلایا آپ کو. سو یعنی نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا, تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک بہت چیز, پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کے بعد رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان is not like a sprint, it's like a marathon. یہ کوئی 100 minute ریس نہیں. اب میں شروع میں سارے جان مار دی, آپ نے slowly gradually start کریں, بیچ کو کمال کا بنا, اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لے, خواتین ہے یہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, it was a more of a satire. کسی نے بولا تھا کہ an interview with the devil, شیطان کا انٹرویو لیا تھا کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے. تو اس میں بولا تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاند رات کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے. تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں. بیکاز انسان دیکھیے قبولیت کا بھی تو ایک نشانی کہتے ہیں نا اصل, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ ایسے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو باقی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی. ہم کبھی کبھی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا, میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں, میں 6 مہینے کے لیے ڈائٹ کروں گا,
میری شادی تک میرا یہ گول ہے یا میری یہ 1 سال کا گول ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایسی روٹین رکھنے والے لوگ بعد میں زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. دے اونلی ایکوائر اے شارٹ ٹرم ہیبٹ آف ایکوائرنگ اے ڈائٹ پلان. اس کے بعد وہ ہوتے ہیں ایکوائر ہو گیا, واپس سے روٹین پہ آتے ہیں. بٹ دی آئیڈیا از ٹو چینج یور ایٹنگ ہیبٹس اینڈ یور لائف اسٹائل, انکارپوریٹ اپنی زندگی میں جو ورک اسٹائل. آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان عبادات کو, ان عادات کو, ان دعاؤں کو, چاہے وہ بیسک جو ہے چھوٹی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو, کنٹینیوس ہو اور ریگولیرٹی کے ساتھ ہو, تو وہ آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ کنٹینیو کر سکو. لیکن آپ آ رہے ہو ایک, وہ میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ شو اپ آن دا 100 میٹر ڈیش ڈے اور بولو کہ اب میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے تو جوتے بھی کچھ اور پہن کے آنے تھے, میری تو پریکٹس بھی نہیں تھی. یو پریپیئر فار اٹ اینڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ آن دیٹ ویری ڈے. And that is why the last 10 nights, you are actually preparing for the last 10 nights. You اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ اپنے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا, اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں, اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن are very important. اچھا, اس پہ تابی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا, یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا, تاکہ اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقویٰ اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے, کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں, کنوینئنس پہ بیٹھے, نہیں, نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے, آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں جنگیں بدل لڑی, ہم تو جنگیں لڑتے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی ہے, صحرا میں پیدل چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں کہتے, روزہ رکھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, امیجن دی ان کی, اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی, شجاعتیں آتی تھی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, میں روزہ کھول رہا ہوں, صحابہ روزہ کھولے, صحابہ روزہ نہیں کھول رہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلے. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک, اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں, آپ روزہ توڑ دیں, آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے, تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو, لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ, اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو, بھائیوں کو بھی یہ کہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں, میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں, یار 1 مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں, اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا, میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں, وہ جان بوجھ کے میں اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا, جیسے ابھی کے میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, یہ کسی کا تھا انہی میں سے, یہ بشر الحافی کا تھا, یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ, تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں, پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو, آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا, کہتے چلے برداشت کر لیا, آگے چلے, آگے بھی کنواں آیا, کہتے جی پانی پیتے, کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے, آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا, وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے, میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے, آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے, اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا برداشت کرو. تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ افطاری بڑی زبردست ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے, کوئی بات نہیں, کم کھانا, میں ایک چیز کھاؤں گا آج, میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں, سحری اچھی کر لوں گا, چلو سحری اچھی کر لی ہے, اب ایسا کرتے ہیں ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا, چیخ رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں, شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا, اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے, کنزمپشن ہوتی
پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور Imagine